کہانی ہے یہ پریوں کی وادیوں کی۔ ایک پراسرار جگہ جہاں خوبصورت پہاڑ اور جھیلیں بہتی تھیں، پانی بھی ایسا کہ جیسے موتی ہوں۔ سب پریاں مل جل کر ہنسی خوشی رہتی تھیں، جھیل کنارے خوب ہنستی گاتی، چاند سے باتیں کرتی، اپنی دنیا میں مگن۔ ان کے ایک اشارے پر انہیں سب مل جاتا۔ بس ان پر ایک پابندی تھی کہ انہیں انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی طاقتیں کم ہو سکتی تھیں، جو ان کی جان کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ پرستان میں ایک پری تھی جس کا نام پریسا تھا۔ اس نے اپنے بڑوں سے دنیا کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ دنیا بہت خطرناک ہے۔ اسے وہاں جانے سے خاص طور پر منع کیا گیا تھا، کیونکہ پریسا ایک باغی پری تھی اور اسے خطروں سے کھیلنے کا شوق تھا۔ ایک بہت بڑا سنہری دروازہ تھا جس نے پرستان اور دنیا، ان دونوں جہانوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ اس دروازے سے دنیا پار سے انسانوں کی آوازیں آتی تھی، ہنسنے کھیلنے کی، لیکن پریسا ہر بار وہاں جانے سے منع کر دیتی تھی۔ ایک رات کو وہ اس دروازے کے سامنے والے باغ میں بیٹھی تھی کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں نے اسے چونکا دیا، کیونکہ یہ رونے کی آوازیں تھیں۔ پریسا بہت حیران ہوئی، کیونکہ آج تک دروازے کے اس پار سے اسے ہمیشہ ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آج یہ کیسی رونے کی آوازیں تھیں؟ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم اٹھے اور وہ دروازے سے اس پار دنیا کی طرف چلی گئی۔ جب وہ دروازے کے اس پار پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ جنگل میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے جس کے سامنے ایک بھیڑیا ہے اور وہ اسے کھانے والا ہے۔ پری فوراً بھاگتی ہوئی گئی اور اس بچے کو وہاں سے ہٹا کر خود وہاں کھڑی ہو گئی اور بھیڑیے سے لڑنے لگی۔ لڑائی کے دوران اس کی طاقتیں بہت کم ہو چکی تھیں اور وہ بالکل نڈھال سی تھی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور جو تھوڑی بہت طاقتیں بچی تھیں ان کا بھرپور استعمال کر کے اس نے ایک جادوئی تلوار نمودار کی اور پھر اس تلوار سے اس بھیڑیے کا سر قلم کر دیا۔ چونکہ اس کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھیں تو وہ بالکل نڈھال ہو گئی اور پاس پڑے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس پریسا کے گلے لگ گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس بچے نے پریسا سے کہا کہ میں بہت حیران ہوں، آج تک میں نے صرف پریوں کی کہانیاں سنی تھی، لیکن میں نے آج آپ کو دیکھا ہے۔ پری نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور اسے تھوڑا پیار کیا، اور اس سے پوچھا کہ تم اس وقت اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا میرا نام لیو ہے اور میں پاس ایک فارم ہاؤس میں اپنی ممی پاپا کے ساتھ گھومنے آیا تھا، لیکن غلطی سے یہاں آ گیا۔ اس بچے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو پریسا نے اسے بتایا کہ میرا نام پریسا ہے، میں پرستان سے یہاں تمہارے رونے کی آواز سن کر آئی تھی۔ آج تک جس دنیا سے میں ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنتی تھی، جب پہلی بار کسی کے رونے کی آواز سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ ہمیں ہمیشہ سے کہا گیا تھا کہ دنیا کی طرف اپنا رخ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن میں آ گئی اور میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اس بھیڑیے سے تمہاری جان بچاتے ہوئے میری ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اس کا حل میں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور کہا کہ یہ ہمارے پرستان کے چشمے کا پانی ہے، اسے پی کر ہماری طاقتیں واپس آ جاتی ہیں، اور میں جب دنیا کی طرف آ رہی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پانی پیا اور اس کی طاقتیں واپس آ گئیں۔ اس کے بعد اس نے لیو سے کہا تم مجھے ایک اچھے بچے لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، آج کے بعد اپنے ماں باپ کے بغیر اکیلے کبھی گھر سے مت نکلنا۔ اور اب میں چلتی ہوں، کیونکہ اگر رانی پری کو پتہ چل گیا کہ میں دنیا کی طرف آئی ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر پریسا لیو کو اس کے گھر چھوڑ کے خود خوشی خوشی دنیا کا چکر لگا کر واپس پرستان چلی گئی۔